آج ہمارا سیرت کا چوتھا درس ہے۔ پچھلے جمعہ جو سیرت کی تفصیل تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں آپ ان کی کفالت میں تھے، وہاں تک جو سیرت کی تفصیل ہے وہ بیان ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 سال تھی، حضرت جناب عبد المطلب کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر حضرت جناب ابو طالب جو کہ ایک طرح سے حضرت عبد المطلب کے جانشین بنے، ان کی کفالت میں رسول اللہ آ گئے۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے جو رسول اللہ کے سر پہ 8 سال کی عمر میں ہاتھ رکھا تھا، مرتے دم تک حضرت ابو طالب نے پھر وہ ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ وہ جو ذمہ داری 8 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب نے اٹھائی تھی، پھر اپنی آخری سانس تک اس ذمہ داری کو حضرت ابو طالب نے بخوبی انجام دیا اور رسول اللہ کی خدمت کی۔ یہاں تک آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی محبت وہ رسول اللہ سے کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے وہ وفا پھر مرتے دم تک نبھائی۔ شروع میں تو حضرت ابو طالب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، چونکہ بڑا نیک نام بچہ تھا جسے مکہ میں سارے صادق و امین کہتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، تسلیم کرتے تھے، فیصلے کرواتے تھے۔ لیکن جب اس بچے نے نبوت کا اعلان کیا، پھر حضرت ابو طالب کی حقیقی آزمائش شروع ہوئی۔ پھر لوگوں نے حضرت ابو طالب سے تعلق بھی توڑے اور طرح طرح سے اذیتیں بھی دیں، لیکن حضرت ابو طالب اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، پھر آپ کی عمر 12 سال ہوئی، اس دوران جو ایک مشہور پچھلے جمعہ بھی جس کا ذکر ہوا، شق صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا، تو وہ شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 4 دفعہ ہوا۔ پہلی دفعہ جب رسول اللہ کی عمر 4 سال تھی، دوسری دفعہ جب رسول اللہ کی عمر 10 سال تھی، 10 سال کی عمر میں وہ شق صدر رسول اللہ کو دوبارہ ہوا۔ اور یہ شق صدر کیا تھا، پچھلے جمعہ بھی اس بارے میں بات کی ہے، میں 1-2 باتیں کر کے بس آگے چلتا ہوں۔ شق صدر یہ تھا کہ جب رسول اللہ کی عمر 4 سال تھی تو پہلی دفعہ شق صدر ہوا، اور وہ یہ تھا، رسول اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے اور فرشتے آئے، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل، انہوں نے رسول اللہ کا جو سینہ تھا یہ پھاڑا، چیرا، اور پھر رسول اللہ کا دل نکالا، اور اسے بعض روایات کے اندر آتا ہے جنت کے ٹھنڈے پانی سے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے زمزم کے پانی سے اسے دھویا، اور اس دل سے ایک ذرہ جو تھا وہ نکال کے پھینکا، جس کا پورا مکمل واقعہ ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا ہے۔ تو یہ مفسرین نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ یہ شق صدر کیوں ہوا۔ تو بعض مفسرین، بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ شق صدر اس لیے ہوا کہ چونکہ جو گرمی ہے نا، گرمی کا تعلق گناہوں سے ہے اور سردی کا تعلق نیکی سے ہے، تو رسول اللہ کے دل کو ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا تاکہ آپ گناہوں کی جو آلودگی ہے، رسول اللہ کا دل اس آلودگی سے پاک رہے۔ اور یہ اس کی ایک ظاہری صورت تھی، وگرنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس ایک جو ہے یہ سارا جو پروسیس تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے وہ ایک جو شیطان کا حصہ ہے، اللہ نے وہ اتار کے اس کا ایک بندوبست کر دیا شیطان کی، تاکہ وہاں تک رسائی نہ ہو شیطان کی وہاں تک۔ اور پھر یہ
10 साल की उम्र में भी हुआ। और बाज़ मुफस्सिरीन सीरत निगार लिखते हैं कि ये जो पहला शक सदर हुआ था ना, जब रसूलुल्लाह का सीना चाक किया गया, तो इसके बाद रसूलुल्लाह के दोनों शानों के दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान मोरे नबूवत भी लगाई गई। और ये मोरे नबूवत एक सेब की तरह की जो है वो मोहर थी। जिस तरह पुराने लोग जो थे वो मोहर लगाया करते थे, कोई भी चीज़ होती उस पर जब कोई काम उन्होंने बंद करना होता उस पर वो मोहर लगा देते। तो रसूलुल्लाह के शानों पे भी अल्लाह ने मोहर लगाई थी कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इन पे नबूवत ख़त्म है। और ये बाज़ मुफस्सिरी सीरत निगार कहते हैं ये 4 साल की उम्र में लगाई गई। और ज़्यादातर सीरत निगार कहते हैं ये रसूलुल्लाह की पैदाइशी मोहर थी। और इस मोहर के हवाले से जो पुराने ईसाई उलमा थे, राहिब थे, मेरे जहन में आप यकीन जाने दर्जनों वाक़यात हैं मोहर नबुव्वत के हवाले से। अगर मैं सुनाऊं तो शायद वो भी पूरे ना हो सकें जुमे में, कि पुराने जो राहिब थे उन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में जब रसूलुल्लाह की निशानियां बयान की कि आखिरी नबी की ये निशानियां हैं, तो उनमें उन्होंने मोहर नबुव्वत का भी जिक्र किया। और एक मशहूर वाक़या जिससे मैं ज़िक्र कर देता हूँ, जिसकी चंद बातें तफसीलन इसे फिर किसी मौके पे ज़िक्र करेंगे, और वो ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र आपने सुना होगा। रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, ये वो सहाबी हैं जो सहाबा में जिन्होंने तवील उम्र पाई। रिवायात बताती हैं कि इनकी 250 साल से ज़्यादा उम्र थी। और ये फ़ारिस के रहने वाले थे। फ़ारिस का एक शहर था अस्फ़हान। इनका जो वालिद था वो वहाँ का सरदार था, वहाँ का जो आतिशकदा था, यानी जहाँ आग की पूजा की जाती थी वहाँ का वो बड़ा था, आग की पूजा करवाया करता था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी उसके यहाँ पैदा हुए, उसने मज़हब की तालीम इन्हें घर से दिलवाई, और फिर उसके बाद उसने उन्हें खेती बाड़ी के लिए बाहर निकाल दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी को इसके वालिद आग की पूजा करता था, उसका अपना आतिशकदा था। ये खेती बाड़ी के लिए बाहर निकले तो एक दिन एक ईसाइयों के गिरजे के पास ये पहुँचे। इन्होंने बाहर से देखा खिड़की से कि अंदर ईसाई बैठे इबादत कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ी रूहानियत नसीब हुई कि ये कितनी खूबसूरत इबादत है और हम आग की इबादत करते हैं। तो ये उसके पास जाके बैठ गए और फिर रात देर तक बैठे रहे, वहाँ उनकी इबादत देखते रहे। देर से घर वापस आए तो वालिद ने कहा कि तुम कहाँ थे? वालिद से कहने लगे कि मैं तो ईसाइयों के गिरजे में वहाँ इबादत करता रहा हूँ सारा दिन। अब वालिद को खौफ लायक हुआ कि कहीं ये मेरा बेटा आग की पूजा से फिर ना जाए ईसाइयत की तरफ, तो उसने बेड़ियों में जकड़ के इन्हें अपने घर में बांध दिया। अल आखिर ये किसी तरह भी अपने वालिद से जान छुड़ा के भाग निकले और ये भाग के पहुंच गए शाम। इन्होंने लोगों से पूछा शाम जाके कि यहाँ ईसाइयों का बड़ा राहिब कौन सा है, तो ये इन्हें बताया गया कि फ़लाँ बड़ा राहिब है ईसाइयों का। ये उसके पास पहुँचे, वहाँ उससे जाके अपना सारा वाक़या बयान किया और कहने लगे मैं हक़ की तलाश में हूँ, मुझे हक़ की तलाश है, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उस ईसाई आलिम ने कहा आप रहें। तो ये उस ईसाई आलिम के साथ इबादत करते रहे, उसके मरते दम तक उसी के साथ रहे। और फिर जब उस ईसाई का आखिरी वक़्त आया, ईसाई राहिब का, जो उस वक़्त सबसे बड़ा राहिब था ईसाइयों का, सबसे ज़्यादा ईसाइयत को जानने वाला था, तो इन्होंने उससे पूछा कि अब आप का आखिरी वक़्त है, इंतकाल होने वाला है, तो अब आपके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कोई तो रास्ता बताएं। तो उसने कहा कि एक शख्स को मैं जानता हूँ जो सबसे ज़्यादा मेरे बाद ईसाइयत को जानता है, फ़लाँ जगह राहिब है, रहता है, जाओ तुम उसके पास। ये कहते हैं जब उनकी वफ़ात हुई तो मैं उस राहिब के पास आ गया, और कहते हैं मरते दम तक फिर मैं उस राहिब के पास रहा। जब वो मरने लगा मैंने उससे भी यही सवाल पूछा कि अब आपके बाद मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाता फिरूंगा। तो उस ईसाई राहिब ने भी फरमाते हैं मुझे एक और राहिब का पता दिया, चूँकि हक़ की तलाश थी, हक़ तलाश कर रहे थे, तो फरमाते हैं फिर मैं उस राहिब के पास पहुँचा। उस राहिब का भी जब आखिरी वक़्त हुआ, सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी,
اس کے ساتھ عبادتیں کی. جب اس کا آخری وقت ہوا اسے کہا کہ اب آپ کے بعد میں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھروں گا, کوئی تو جگہ بتائیے جہاں میں جاؤں. تو وہ عیسائی راہب کہنے لگا کہ میرے بعد کوئی ایسا شخص عیسائیت میں نہیں ہے جس کا میں تمہیں پتہ بتاؤں کہ وہ تمہاری تسلی کرے گا, تمہاری تشفی کرے گا, تمہیں راہ حق پہ چلائے رکھے گا. تو ان کی نیا ڈوبنے لگی اور پھر یہ پریشان ہوئے. پھر وہ کہنے لگا ہاں میں تمہیں اتنا بتاتا ہوں, اب جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کا زمانہ قریب آ چکا ہے. اب ان کا زمانہ قریب آ چکا ہے. فرماتے ہیں میں نے پھر ان سے پوچھا کہ اگر نبی آخر الزمان آ جائیں تو پھر ان کی نشانی کیا ہوگی, میں کیسے پہچانوں کہ یہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کہنے لگے کہ عیسائی راہب نے مجھے 3 نشانیاں بتائیں. پہلا یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے, دوسرا یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے, اور تیسرا یہ کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی, دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اچھا پھر یہ حضرت سلمان فارسی جو تھے یہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے لگ گئے, چونکہ یہ عربی نہیں جانتے تھے, فارس کے رہنے والے تھے, فارسی بولتے تھے. تو اب یہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے لگ گئے. انہیں اس راہب نے بتایا تھا کہ وہ نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے. تو یہ اب مدینہ کو ڈھونڈنے لگ گئے جس کا اس وقت نام یثرب تھا. کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. پھر ایک دن انہیں ایک قافلہ ملا, وہ بنو کلب کا قافلہ تھا جس قافلے نے مدینہ آنا تھا. انہوں نے اس قافلے سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں اور یہ مال ہے یہ سارا تم لے لو, مجھے میرے جو ہے وہ محبوب جنہیں میں تلاش کر رہا ہوں نبی آخر الزمان محمد کے شہر پہنچا دو. تو فرماتے ہیں کہ اچھا 2 روایتیں ہیں یہاں. ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بھیڑ بکریاں اور وہ ان قافلے والوں کو دیں, اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے قافلے والے کو کہا تم مجھے غلام بنا لو اور مجھے محمد کے شہر پہنچا دو. یعنی خود غلامی قبول کی حق کی تلاش میں, رسول اللہ کو تلاش کرتے ہوئے. پھر راستے میں ان بنی کلب کے لوگوں نے انہیں بیچ ڈالا, غلام بنا لیا, اور پھر یہ بکتے بکاتے 10 جگہ غلام بنے. 10 بندوں نے انہیں بیچا, ایک کی خدمت کی, دوسرے کی, تیسرے کی, اور پھر 10واں بندہ جس پر انہیں بیچا گیا اس یہودی کا تعلق تھا رسول اللہ کے شہر مدینہ سے. پھر جب یہ مدینہ آئے پھر روز رسول اللہ کا راستہ دیکھتے, کہیں سے کوئی سندیسہ کوئی خبر آ جائے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لا چکے ہیں. پھر ایک دن خبر آئی کہ سلمان تو سالوں سے جس نبی کی راہیں دیکھ رہا ہے, جس کے راستے میں اڈیک رہا ہے, وہ پیارا محمد مدینہ تشریف لا چکا ہے. اس یہودی کا کوئی رشتہ دار تھا, وہ آیا, حضرت سلمان کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور کھجوریں اتار رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اپنے اس رشتہ دار یہودی سے جن کے یہ غلام تھے, کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ایک شخص مکہ سے آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور اوس اور خزرج اس کے گرد جو ہے وہ انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے. حضرت سلمان کا دل مچلا کہ ابھی اڑوں اور پہنچ جاؤں اس نبی کی بارگاہ میں. درخت سے چھلانگ لگائی, نیچے آئے, یہودی سے بات کی, یہودی نے گھونسا مارا آپ کے منہ پر اور آپ پھر بیٹھ گئے. لیکن کہاں بیٹھتے تھے, جب رات ہوئی تو حضرت سلمان نے کچھ کھانا لیا. کھانا کیا تھا؟ کھجوریں تھیں, اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ صدقے کا کھانا ہے, آپ قبول کیجئے. رسول اللہ نے قبول کیا لیکن خود نہیں کھایا, صحابہ سے فرمایا آپ کھاؤ. تو حضرت سلمان کی پہلی نشانی وہ جو راہب نے بتائی تھی پوری ہو گئی. پھر دوسری نشانی, واپس گئے, کھانا لائے, اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. کہنے لگے آپ بڑے دور سے آئے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, لیجئے یہ ہدیہ ہے میری طرف سے, قبول کیجئے. رسول اللہ نے قبول کیا اور خود کھا لیا. تو اب دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی کب پوری ہوئی سنیے اور کلیجہ ٹھاریے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کی میت دفن کر رہے تھے جنت البقیع میں.
जन्नतुल बकी में अपने ग़ुलाम की जो है वो मदफन बना रहे थे, उसे दफन कर रहे थे। हज़रत सलमान फ़ारसी आए, रसूलुल्लाह के पीछे खड़े हो गए और दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, आज तो ज़रूर मोर नबुव्वत देखूँगा। रसूलुल्लाह चूँकि 2 चादरें पहनते थे, खड़े हो गए और बार बार यूं देखने लगे। रसूलुल्लाह ने पीछे मुड़ के देखा और रसूलुल्लाह जान गए हज़रत सलमान के दिल में बिछी हुई मोहब्बत की कायनात को, हज़रत सलमान की उदासियों को, और रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उतारी। हज़रत सलमान ने वो मोहर नबुव्वत देखी भी और उस पर प्यार भी दिया। और फिर रसूलुल्लाह ने हज़रत सलमान से पूछा, सलमान ज़रा अपनी कहानी तो सुना ना, कैसे तू हक की तलाश में कहाँ से चला है और कहाँ पहुँचा है, कैसे तू हक की तलाश में कहाँ से चला है और कहाँ पहुँचा है। तो हज़रत सलमान ने फिर वो मोहर नबुव्वत, और पुराने जितने भी लोग थे जो राहिब थे, वो रसूलुल्लाह की जब नबुव्वत की निशानी को बयान करते तो वो इस मोहर नबुव्वत का ज़रूर ज़िक्र करते थे। तो ये वाक़या जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, शक्के सदर, ये रसूलुल्लाह का दूसरा जो शक्के सदर हुआ, ये 10, 11 या 12 साल की उम्र में हुआ। और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी, चूँकि वो जो दौर था उस वक़्त आज के दौर की तरह स्कूल तो थे नहीं, आज के दौर की तरह मदारिस या अकेडमीज़ तो थी नहीं जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता। उस दौर में जो बच्चों की पढ़ाई के चंद तरीके थे, उनमें एक तरीका ये था कि बच्चों को बकरियां चराने के लिए दी जाती और बच्चे बकरियां चराते और यही उनकी एक तालीम का ज़रिया था। और दूसरा ये कि घर के बड़े बच्चों को, जब बच्चे जवान होते तो उन्हें अपने साथ सफ़र पर लेके जाते, जो वो तिजारत के लिए सफ़र करते थे, और यही उन बच्चों की एक तालीम का ज़रिया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल हुई तो हज़रत अबू तालिब रसूलुल्लाह को अपने साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम लेकर गए। रास्ते में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिस वाक़े को तकरीबन तमाम सीरत निगारों ने लिखा है, तमाम, और वो ऐसा वाक़या है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से कोई 28 साल पहले हुआ, लेकिन ऐसा वाक़या है कि जिसे लिखा तमाम सीरत निगारों ने, और ये बड़ा मशहूर वाक़या है। वो वाक़या ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम से पहले एक इलाका है जिसका नाम है बुसरा। रसूलुल्लाह का काफ़िला जब वहाँ पहुँचा तो बुसरा में, ये वो बुसरा नहीं है बसरा जिसे कहते हैं जो कूफा के साथ है, ये वो बसरा नहीं, ये और बसरा है, ये और बुसरा है जो शाम के साथ है। जब रसूलुल्लाह का काफ़िला वहाँ पहुँचा तो वहाँ बुसरा में एक राहिब था। उस राहिब के बारे में मशहूर था, चूँकि उस दौर के राहिब सारे ही ऐसे होते थे, वो राहिब अपने गिरजा से बाहर नहीं निकला करता था, हमेशा वो अपने गिरजा में रहता था, वहीं वो इबादत करता था और लोगों से मिलता जुलता नहीं था, सोशलाइजेशन नहीं होती थी, यानी लोगों के पास वो नहीं जाता था। और ये जो मक्का से काफ़िले आते थे, ये उस गिरजा के करीब ही इनका पड़ाव था, वहाँ ये ठहरते थे, हर साल आते। चूँकि ये जो मक्का के लोग थे ये साल में 2 सफ़र करते थे, जिन्हें कुरान ने भी बयान किया है, रहलत शिताए व सैफ, गर्मी और सर्दी का सफ़र, कुरान ने भी इस सफ़र को बयान किया। तो अब ये हज़रत अबू तालिब के साथ रसूलुल्लाह भी हैं और आपका पूरा काफ़िला है। ये जब आए उस गिरजा के पास जहाँ पड़ाव था वहाँ ठहरे, और ये मक्का के लोग उस राहिब को जानते नहीं थे, क्योंकि ये लोग कोई ईसाई तो है नहीं थे, ये तो मुशरिक थे, ये ईसाई राहिब को नहीं जानते थे। उस राहिब का नाम था बुहैरा, उसका नाम, उसे बुहैरा कहते थे, उसका असल नाम जर्जीस था, या जर्जिस भी आता है किताबों में। बुहैरा, पहली दफ़ा लोगों ने देखा कि बुहैरा अपने गिरजे से बाहर निकला और उस काफ़िले में तलाश करने लगा। जब वो तलाश करते करते रसूलुल्लाह के पास पहुंचा तो पूछने लगा काफ़िलों वाले से कि इस बच्चे का वली कौन है। अच्छा, किताबों में ये लिखा है कि उसने ये नहीं पूछा कि इस बच्चे का बाप कौन है, उसने ये नहीं पूछा, चूँकि ईसाइयों की किताबों में लिखा था जो नबी आखिरुज़्ज़मां हैं वो
پیدا ہوں گے تو یتیم پیدا ہوں گے. تو اس نے یہ پوچھا اس بچے کا ولی کون ہے؟ بتایا گیا اس بچے کے ولی ابو طالب ہیں. سب سے پہلے تو اس نے اس پورے قافلے والوں کی دعوت کی، سارے لوگوں کی، جتنے بھی مکہ سے آئے تھے اس نے بڑی خدمت کی. اور پھر حضرت ابو طالب کو لیا اور ایک طرف چلا گیا اور حضرت ابو طالب سے چند باتیں کی. حضرت ابو طالب کو کہنے لگا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ بچہ میرا بھتیجا ہے. وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ جو ہے میں نے اس میں وہ ساری نشانیاں دیکھی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، جو نشانیاں نبی آخر الزمان محمد کی ہوں گی. تو وہ کہنے لگا، حضرت ابو طالب کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگا جب میں اپنے گرجے میں تھا اور تمہارا قافلہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا جب تم اس پہاڑی سے آ رہے تھے تمام شجر و حجر اس بچے کے آگے سر بسجود تھے. اور پھر اس نے دیگر بھی کچھ نشانیاں بیان کی کہ یہ چیزیں میں نے اس بچے میں دیکھی ہیں. اور پھر اس نے ایک مشورہ دیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اس بچے کو آپ اپنے ساتھ لے کے شام نہ جائیں. اچھا یہاں میں بات ایک اور بھی کرنا چاہوں گا، وہ بات جو پچھلے جمعے میں نے بیان نہیں کی اس وجہ سے کہ اس بات کو بہت کم سیرت نگاروں نے لکھا ہے. اور وہ بات یہ ہے، رسول اللہ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں ایک یہودی آیا، اس نے رسول اللہ کو دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا. اور پھر اس نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، کس کا بچہ ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ میرا بچہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور آپ نے کہا یہ حارث میرے شوہر، یہ ان کا بچہ ہے اور میرا بچہ ہے، یہ اس کے باپ ہے اور میں اس کی ماں ہوں. وہ یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا، تم اس کی ماں اور یہ اس کا باپ نہ ہوتا تو پھر یہ بچہ نبی آخر الزمان تھا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ وہ روایات بتاتی ہیں کہ یہودیوں کا قتل کا ارادہ تھا، وہ قتل کرنا چاہتے تھے. اس بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا تم اسے شام نہ لے کے جاؤ، یہودی تمہیں راستے میں ملیں گے اور شام میں ملیں گے. یہودی انتظار میں ہیں کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں پیدا ہو، اور یہ نبی آخر الزمان بنی اسماعیل میں پیدا ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہودی اس بچے کو قتل کر دیں گے. فرمایا اور پھر حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں سے بصرہ سے کچھ محافظوں کے ساتھ اور کچھ جو ہے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ وہیں سے رسول اللہ کو واپس مکہ بھیج دیا. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی نبوت کے اعلان کو 24-25 سال ابھی رہتے ہیں تب یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. پھر جب رسول اللہ کی عمر 15, 16 یا 18 سال تھی تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کا جو ایک واقعہ ہے جسے خلف الفضول کہتے ہیں، یہ ایک معاہدہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت کی تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس معاہدے کے عوض سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ معاہدہ پسند ہے. اس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہم ہر جو ہے، اچھا اس معاہدے کا میں آپ کو اسلوب ذکر کر دیتا ہوں یہ ہوا کیوں تھا. ایک شخص یمن سے مکہ آیا اور وہ اپنا تجارتی سامان لے کے مکہ آیا. مکہ میں اس سے سامان خریدا عاص بن وائل نے. یہ عاص بن وائل وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. اگر آپ اس شخص کو نہیں جانتے، اس کے بیٹے کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا. اس کے بیٹے کا نام ہے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کے غلام ہوئے صحابی رسول ہیں. تو یہ عاص بن وائل نے اس بندے سے سامان خریدا اور اسے پیسے نہیں دیے. بعد میں وہ شخص بار بار اس کے گھر چکر لگاتا رہا کہ میرے پیسے دو، میرے پیسے دو. اس نے کہا کون ہے جو مکہ کا بندہ باہر سے آئے ہوئے کسی بندے کے پیسے مجھ سے لے کر اسے دے. تو یہ اکڑ گیا. وہ شخص جو تھا جو یمن سے آیا تھا وہ مکہ کے پاس ایک پہاڑی تھی جسے ابو قبیس کے نام سے جانا جاتا تھا. آج کل میں نے سنا ہے جہاں شاہی محلات ہیں مکہ میں، چونکہ میں نے تصاویر میں وہ دیکھے ہیں شاہی محلات، شاید پتہ نہیں کس طرف ہیں، اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں.
ہیں البتہ وہاں شاہی محلات جس جگہ ہیں وہاں پہلے یہ پہاڑی ہوا کرتی تھی جس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتے تھے. تو یہ شخص وہاں آیا, اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, کہا کہ میرا سامان لٹ گیا ہے اور مکہ کا کوئی بندہ میری طرفداری کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. تو پھر سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں رسول اللہ کے چچا زبیر, انہوں نے اسے بلایا اور کہا کہ آؤ, اور پھر لوگوں کو جمع کیا ایک گھر میں, عبداللہ بن جدعہ کے گھر, اور وہاں ایک معاہدہ طے پایا. اس معاہدے میں یہ بات تھی کہ ہم ہر جو ہے مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ہر ظالم کے خلاف, چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور چاہے وہ ہمارے اپنے ہی قبیلے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو, ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس معاہدے پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دستخط کیے تھے, اور پھر رسول اللہ نے زمانہ نبوت میں فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے میں, اگر مجھے آج بھی کفار ایسے کسی معاہدے کے لیے بلائیں تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے یہ معاہدہ اتنا پسند ہے کہ میں ان کے کفر کو نہیں دیکھوں گا, ان کے معاہدے میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی رسول اللہ مظلوموں کے ساتھ ان کی داد رسی کے لیے کس قدر جو ہے وہ آپ کوشاں رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. آپ کا سامان تجارت رسول اللہ لے کے جاتے ہیں, اور پھر آپ سے شادی ہے, پھر آپ کی رسول اللہ کی اولادیں ہیں, پھر اس کے بعد دیگر بہت ساری چیزیں ہیں. پھر انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہے اس سے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ چند باتیں رسول اللہ کی جو نبوت سے پہلے ہیں کی رہ گئی ہیں وہ کر کے, پھر ہم جو رسول اللہ کی نبوت جو 40 سالہ آپ نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد کے جو معاملات ہیں جو حقیقی طور پر ایک مسلمان کی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں, کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ وہاں سے آگے شروع کریں. چونکہ یہ جو نبوت سے کے اعلان سے پہلے کی جو باتیں تھیں یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ساتھ ہے, لیکن جو آپ کی نبوت کے بعد والی باتیں ہوں گی ان میں ہم جب یہاں سے میں بیان کروں گا تو اس میں یہ بات بھی بیان ہوگی کہ رسول اللہ کی زندگی کے اس گوشے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آپ کی تجارت ہے, آپ کا رہن سہن ہے, آپ کا پڑوسیوں سے تعلق ہے, آپ کا جانا, آپ کا آنا, آپ کا تعلق, آپ کا بیٹھنا, آپ کا اٹھنا, یہ ساری چیزیں ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کوشش کروں گا چند باتیں کر کے پھر ہم رسول اللہ کی جو نبوت کا اعلان ہے وہاں سے پھر ہم جو ہے وہ آغاز کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سیرت کی قابل عمل باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسلمان اپنے نبی کی سیرت سے کیسے ناواقف رہ سکتا ہے؟ آئیں آپ سب بھی ہمارے ساتھ جڑیں اور سیرت سنیں, سمجھیں اور قابل عمل باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.